الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال أيضا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت. آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا، آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا اور ہونٹوں سے اس کو ہے چوما بہت. تیرے صدیق فاروق عثمان علی، تیرے صدیق فاروق عثمان علی، سب کا اونچا ہے امت میں درجہ بہت. تیرے اصحاب نے تجھ کو دیکھا بہت، تجھ کو چاہا بہت، تجھ کو پرکھا بہت. تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے. تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے. تیرا ثانی نہ مجھ کو جہاں میں ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت. آپ بحر رسالت گئے اس کے گھر، پھینکتی تھی جو کوڑا سرے پاک پر. آپ بحر رسالت گئے اس کے گھر، پھینکتی تھی جو کوڑا سرے پاک پر. کتنی خوش بخت تھی، کتنی بدبخت تھی، یاد آتی ہے مجھ کو وہ بڑھیا بہت. تیری تعریف میں میں نے جو بھی کہا، تیری توصیف میں میں نے جو بھی لکھا. تیری تعریف میں میں نے جو بھی کہا، تیری توصیف میں میں نے جو بھی لکھا. اس کو سن کر اگر اے مسیحا جاں تو ذرا مسکرا دے تو اتنا بہت. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گزشتہ 3 ہفتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مبارک پہلو سامنے آئے اور آج تقریباً 4تھا ہفتہ ہے. اگر انسان کی زندگی اللہ رب العزت قیامت تک بھی عطا فرمائے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح مبارک کو بیان کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھ سکتا. پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم سب کو محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے. حضرت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب کو عقیدت ہے اور ہونی بھی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف حصوں سے
پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل زندگی سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، زندگی کے ہر موڑ پر مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور ایک بہترین نمونہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل میں اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلتوں اور اہمیتوں میں سے ایک اہم فضیلت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پوری کائنات کا سردار ہونا ہے۔ ہر وہ چیز جس کی نسبت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہو جائے اس کا سننا بھی، بیان کرنا بھی، سیکھنا بھی، عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بھی تھے، اگر کوئی آپ کے تبسم و ضحک کو بیان کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے اور پیتے بھی تھے، اگر کوئی آپ کے طعام و شراب کو بیان کرتا ہے یہ بھی عبادت ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام چلتے اور پھرتے بھی تھے، مکہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، اگر کوئی آپ کی مشیت و تجول کو بیان کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور بیٹھتے بھی تھے، اگر کوئی آپ کے قیام و قعود کو بیان کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دنیاوی زندگی کے تحت اللہ کے حکم سے شادیاں فرمائی، آپ کی کوئی حیات ازدواجی کو بیان کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ الغرض ہر وہ شے جس کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق ہو، چاہے روحانی تعلق ہو چاہے جسمانی تعلق ہو، ہر اس شے کو بیان کرنا عبادت کے اندر شامل ہوتا ہے۔ آپ کے اوصاف جمیلہ اور خصائل حمیدہ میں سے ایک بہت بڑا وصف جو آج ہم سب کے اندر سے نکلتا جا رہا ہے، یہ وہ مبارک اور اہم وصف ہے کہ اگر ہم خاص طور سے مسلمانوں کی زندگی کا حصہ بن جائے تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا دے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق۔ یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج پوری دنیا کے دشمنان دین یہ ناپاک کوششیں کر رہے ہیں کہ اس بات کو ثابت کر دیا جائے کہ اسلام زبردستی دنیا کے اندر پھیلایا گیا تھا، اسلام تلوار کے زور پر دنیا کے اندر وجود میں آیا، اسلام مارکاٹ کا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اسلام اللہ کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق سے دنیا کے اندر وجود میں آئے۔ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہیں اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے ہمارے لاڈلے حبیب، آپ کے اخلاق کتنے خوبصورت ہیں، آپ کی گفتگو کتنی مٹھاس بھری ہوتی ہے، یقیناً اگر آپ کے اندر ترس روئی ہوتی، آپ کے اندر کڑوا پن ہوتا، آپ بحیثیت ایک امیر کے، بحیثیت ایک رہنما کے، امام الانبیاء ہونے کے اگر لوگوں سے بے رخی کا برتاؤ کیا کرتے تو یقیناً یہ حضرات جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور آپ کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، نبی جی سن لیجئے، اگر آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوتے تو یہ آپ کے پاس کبھی نہ آتے۔ آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ دوسروں کے درد کو سمجھتے ہیں، آپ بلا تفریق گفتگو کا آغاز کرتے ہیں،
آپ کے اندر ایک مٹھاس ہے، آپ کے اندر چاشنی ہے، آپ کا اندازی گفتگو نرم ہے، اسی وجہ سے حضرات صحابہ اتنی زیادہ آپ سے متاثر ہوتے ہیں کہ صحابہ نے متاثر ہونے کے بعد وہ چیزیں جو اسلام کا حصہ نہیں، اللہ نے حکم نہیں دیا اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ان چیزوں کو اپنے اندر مرتب کرو، ان کو لکھو، لیکن حضرات صحابہ نے نبی کے سر میں سفید ہونے والے بالوں کو دیکھا اور لکھا ہے، حضرات صحابہ نے نبی کے چلنے کے انداز کو لکھا اور دیکھا ہے، حضرات صحابہ نے آپ کے انداز گفتگو کو دیکھا، آپ کے چہرے کو، پورے نقشے کو، اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کی ترمذی شریف جو حدیث کی ایک معتبر کتاب ہے، آپ نے اس کے آخر حصے میں خصائل نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے وہ تمام چیزیں جمع فرمائی۔ ایسا دنیا کے اندر کون سا انسان ہے کہ جس کے ماننے والے اس کے تھوک کو زمین پر نہ گرنے دیتے ہوں؟ ایسی روایتیں آپ کو مل جائیں گی کہ پیغمبر علیہ السلام صحابہ کے سامنے اپنا لعاب دہن زمین پر گرانا چاہتے ہیں، جبکہ لعاب دہن زمین ہی پر گرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن عشق و محبت کی انتہا حضرات صحابہ نے کی ہے کہ وہ لعاب دہن اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے اور حضرات صحابہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے اور اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں، اور جس صحابی کے پاس وضو کا پانی نہیں آتا وہ اس صحابی سے اپنے آپ کو ٹچ اور مس کرتا ہے کہ جس کے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے وضو کے پانی سے تر ہوئے۔ اور ایک اہم مسئلہ تو روایتوں کے اندر یہاں تک ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی سے پیغمبر علیہ السلام نے حجامہ کرانا سنت ہے، اس سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ حجامہ ہم اپنی اردو زبان میں اسے پچنا بھی کہا جاتا ہے، یعنی بدن کے مختلف حصوں سے فاسد خون نکالا جاتا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر یہ کام منہ سے کیا جاتا تھا، کوئی اتنی ٹیکنالوجیاں اور اتنے آلات ان کے پاس نہیں تھے، منہ سے ایک مختلف حضرات ہوتے ہیں جو خون کھینچ لیا کرتے تھے۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ یہ کام کرایا اور ایک صحابی سے کہا کہ یہ خون ہے، اس کو ایسی جگہ ڈال کر آؤ جہاں کوئی نہ دیکھے۔ عشق و محبت کی انتہا۔ مسئلہ ہم ایک طرف رکھتے ہیں، ان صحابی نے وہ خون پی لیا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا، کتنی سادگی کے اندر جواب دیا، یا رسول اللہ ایسی جگہ ڈال کر آؤ جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یا رسول اللہ میں نے اسے پی لیا، جبکہ خون پینا حرام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور شاید ان کے سامنے یہ بات جب تک نہ آئی ہو، خون کا مسئلہ نہ آیا ہو، لیکن محبت کی انتہا صحابی نے کی ہے کہ آپ کا تھوک زمین پر نہیں گرتا ہے، آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا ہے، حتیٰ کہ خون کی انتہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسئلہ بتایا کہ دیکھو تم نے یہ کام کر لیا ہے، لیکن آئندہ کسی کو اس کی ترغیب نہ دے۔ تو آپ کے اخلاق بہت اچھے تھے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی، ہمارے اخلاق اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ گھر والے ہم سے پریشان، ہمارے اخلاق اتنے اچھے ہیں محلے والے ہم سے پریشان، ہم گفتگو کرتے ہیں، گفتگو کے اندر ہماری گفتگو ہمارے ذہن کے اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن سننے والے اسے گفتگو نہیں کسی جھگڑے کی طرف منسوخ کر سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے تعلیم دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک وصف اگر ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناً دشمن بھی ہمارا دوست بن جائے گا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا کے اندر جہاں دین اسلام کی ترویج اشاعت کے لیے بھیجا گیا ہوں، ان اہم مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد ہے اچھے اخلاق کو دنیا کے اندر پھیلانا۔ عرب والوں کے پاس اپنے کوئی اچھے اخلاق نہیں تھے، بدتمیزانہ ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی، لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھایا کہ میں دنیا کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھیجنے کا، تاکہ اچھے اخلاق کے لوگوں کو تعلیم دیں۔ اور یہاں تک کہ حدیث میں آپ فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے،
ایک حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق والا انسان ایسا ہے گویا دن بھر روزے رکھنے والا اور رات کو عبادت کرنے والا. کہ ایک انسان دن بھر نفلی روزے رکھے، رمضان کے علاوہ دن بھر نفلی روزے رکھے اور رات کو تہجد پڑھے، نفل نماز ادا کرے. ایک انسان یہ کام کرے اور ایک انسان اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قائم اللیل و صائم النہار، کہ دن بھر روزہ رکھنے والا اور رات کو عبادت کرنے والا جو انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، فضیلت عطا فرماتے ہیں، اچھی گفتگو کرنے والوں کی بھی فضیلت وہی ہے. اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم دو چیزوں کی ذمہ داری لو، ان میں سے آپ نے ایک زبان کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم اپنے اخلاق اچھے کر لو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وجب علیہ، اس شخص پر جنت واجب ہو گئی اور میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کی ضمانت لیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ انسان جنت کے اندر داخل ہوگا. ظاہر ہے کہ جب اخلاق اچھے ہوں گے تو اللہ کی عبادت کی طرف بھی انسان کھنچنے والا ہوگا، دوسروں سے نہ الجھنے کی بجائے اپنا زیادہ وقت یا تو قرآن کے اندر ہوگا یا ذکر کے اندر ہوگا یا اللہ کی عبادت کے اندر ہوگا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی. پیغمبر علیہ السلام نے لمبی لمبی نمازیں پڑھی اور اتنی نمازیں پڑھی کہ اللہ رب العزت قرآن نازل فرما کر بذریعہ وحی پوری دنیا کو یہ پیغام دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. نبی آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے، پوری رات آپ دو رکعت کے اندر گزار دیا کرتے ہیں. آپ کا بدن آپ کے پاس ہماری امانت ہے، کچھ آرام بھی کر لیا کرو. قم نصفہ او انقص، آدھی رات آرام کر لو، آدھی رات عبادت کر لو. یہ رات کے 3 حصے بناؤ، ایک حصے میں بیویوں سے ملاقات کرو، ایک حصے میں آرام کرو، ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرو. کتنی زیادہ عبادت کیا کرتے ہوں گے کہ خود اللہ تعالیٰ کم کرنے کا حکم دے رہا ہے. کوئی صحابی کوئی نبی نہیں بلکہ خود اللہ رب العزت کم کرنے کا حکم دے رہا ہے. کتنی لمبی نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہوں. لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، اسلام کے بارے میں بتاتے، اور جب وہ ان کی بات نہ مانتے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، آپ غم کے اندر مبتلا ہونے لگے. اللہ رب العزت نے پیغام دیا اگر یہ ایمان لے کر نہیں آتے ہیں، کوئی آپ کی بات کو نہیں مانتا ہے، آپ کا کوئی جرم اس کے اندر نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی، آپ سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، ہم خود ان کا انجام تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں. آپ نے اپنا کام پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا. اب یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ تو دن بدن اپنے آپ کو کمزور بناتا جا رہے ہیں. کتنا آپ نے غم کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، سخاوت کے آپ نے دروازے کھولے. ایک سائل آپ کے پاس آیا، وقتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ نے اپنے بدن مبارک کا کرتا عنایت فرمایا. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سخاوت کرتے رہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ دیتے دیتے اس مقام پر آ جائیں کہ آپ کو لینے کی نوبت آئے. تو پیغمبر علیہ السلام نے لمبی نمازیں پڑھی، اللہ نے کم کرنے کا حکم دیا. آپ نے سخاوت کے دروازے کھولے، اللہ نے ایک حد متعین فرمائی، آپ نے امت کے غم میں پگھلنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. لیکن جب اخلاق کی باری آتی ہے تو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کے بہت اچھے اخلاق ہیں اور زیادہ کیجیے. قرآن کریم نے زیادتی کا حکم دیا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں اور زیادہ کیجیے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا. آپ دیکھیں کہ عام نبی جو ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو انبیاء دنیا کے اندر آئے تو نبیوں کے اندر عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ طاقت ہوتی ہے. تقریباً 40 امتیوں کے برابر 40 مردوں کے اندر جو طاقت ہو سکتی ہے عام نبی کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 نبیوں کی طاقت ملی. کوئی معمولی جسم کے مالک آپ نہیں تھے. اللہ رب العزت نے طاقت و قوت سے بھرپور آپ کو فرمایا تھا. اور حدیث شریف کے اندر ملتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھا، افطار کی پھر روزہ رکھ لیا، افطار کی پھر روزہ رکھ لیا. حضرات صحابہ آپ کے پاس آئے
حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں آپ کے عمل کو معلوم کرنے کے لیے، اور ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ رات بھر نمازیں پڑھتا رہوں گا، تیسرے نے کہا زندگی بھر روزہ رکھتا رہوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم میری برابری کرنا چاہتے ہو؟ تم میری برابری کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جتنا مکلف بنایا ہے، جتنی طاقت تمہارے اندر ہے اتنی عبادت کرو۔ اگر تم میری برابری کرنا چاہو تو مجھے روحانی طاقت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، اگر میں روزے پر روزہ رکھتا رہوں میرے بدن کے اندر کوئی کمزوری آنے والی نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کسی کے پتھر پھینک کر ماریں، یوں ہی خون نکل کر نہیں آتا، اور نبی کا جسم ہے، طائف کا سفر ہے، کتنے پتھر آپ پر لگے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نعلین مبارک، جو جوتے تھے وہ خون سے رنگین، کتنے زیادہ پتھر لگے ہوں گے، کوئی معمولی جسم کے مالک نہیں تھے، اتنے زیادہ پتھر اوباش لڑکے مارتے ہوئے اور عتبہ کے باغ تک لے کر آئے تھے۔ آج بھی وہ درخت موجود ہے جہاں پیغمبر علیہ السلام نے سہارا لیا، اور پھرتے ہوئے وہاں سے آئے ہیں، اور آپ کا پورا لباس خون سے رنگین ہو گیا، آپ کے جوتے رنگین ہو گئے۔ اتنی طاقت و قوت کے مالک کی زور سے ظالموں نے پتھر مارے ہوں گے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ آپ نے فرمایا ابھی یہ ناسمجھ ہے، حقیقت نہیں، سنی سنائی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، کہ جس نے کہہ دیا کہ محمد نامی ایک شخص ہے مکہ کے اندر جو نئی نئی باتیں کیا کرتا ہے، ابھی مجھ سے ملے نہیں ہیں، ابھی میرے اخلاق نہیں دیکھے، ابھی میری تعلیمات نہیں دیکھی، ابھی میرے دین کو نہیں سمجھا، صرف لوگوں کی سنی سنائی باتوں کی وجہ سے مجھے مار رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے، یہ نہ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو ایمان والا بنائے گا۔ اور دنیا نے دیکھا، تاریخ اسلام کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات محفوظ ہے کہ طائف ایک زمانے میں علم کا مرکز گزرا ہے، بڑے بڑے علماء طائف کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے مدارس اسلامیہ طائف کے اندر تھے۔ تو پیغمبر علیہ السلام چاہتے، اور یہ بات جائز بھی تھی، کہ اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے تو اسلام بدلہ لینے کا حق دیتا ہے، اور تکلیف بھی نبی کو اور بیجا تکلیف پہنچائی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اعلیٰ اخلاق اسی کو کہتے ہیں، یہ فرمایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بدولت ہے کہ طائف والے آج بھی اپنی بات پر شرمندہ ہوتے ہیں، اپنی نسلوں کی بات پر آج بھی ان کی نسلیں شرمندہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کیا تھا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق تھے، ہمارے اندر بھی اخلاق پیدا ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کو ہماری بنا دیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جیسے اخلاق تھے ویسے اخلاق ہم نہیں بنا سکتے، نقل کی کوشش کر لیں۔ پیغمبر علیہ السلام جس طریقے پر، جس راستے پر چلنے کا ہم کو حکم دے گئے ہیں اس راستے پر ہم چلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ایک دن ہمیں بھی کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔